آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت مستحکم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے۔ ڈان نیوز کے نمائندے شکیل قرار سے مزید تفصیل جانیں گے۔ شکیل بتائیے گا وزیر داخلہ کا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا؟ جی ہاں، وزیر داخلہ احسن اقبال ان دنوں واشنگٹن میں ہیں اور امریکہ کے دورے پر ہیں، اور وہاں سے انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مستحکم ہے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کی عالمی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ احسن اقبال کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2013 کے مقابلے میں معیشت بہتر ہوئی ہے۔ ملک میں توانائی کے منصوبوں اور بجلی کی فراہمی سے شکیل قرار آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اس وقت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت مستحکم ہے۔ ان کی نظر میں تو پاکستان کی معیشت مستحکم ہے۔ اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر تو بیچارہ ایک پوسٹ آفس ہوتا ہے۔ اصل میں ان کو تکلیف پہنچی ہے جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے سیمینار سے خطاب کیا کراچی میں، جس میں انہوں نے اکانومسٹ سے اور ہائی پروفائل کے بزنس مین سے اور متعلقہ لوگوں کو میں سیمینار میں بحث ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے تو ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ منی لانڈرنگ میں اور وزیر خزانہ کرپشن میں ان میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ یہ اصل میں یہ بیان انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں دیا ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے معیشت تباہ ہوتی ہے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے تو دفاع کمزور ہو جاتا ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے تو خارجہ پالیسی ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ ان عقل کے اندوں کو نہیں پتا۔ ان کے نزدیک تو یہ M2 گروپ ہے، مالشی ہیں، جی حضوری ہیں، اور ان کا ٹوٹل ان سے پوچھیں، کوئی پوچھے اس وزیر داخلہ سے کہ یہ 12 سے 15 بلین ڈالر US ڈالر جو دینے ہیں 6 مہینوں میں، وہ کہاں سے آنے ہیں؟ اور ڈیفالٹ ہونے کے معاملات اور اتنے بڑے ایکسپینسز، اور پاکستان کے اندر جو نواز شریف نے سیاستدانوں کے خلاف بیان دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سیاستدان فوج اور عدلیہ کے خلاف ہیلے بہانے سے بیان دے تو یہ کانسپریسی ہوتی ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل کانسپریسی چل رہی ہے جس میں یہ 3-4 لوگ ہیں، نواز شریف ہے، مریم ہے اور صفدر، اور یہ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ احسن اقبال ٹائپ کے اور خواجہ آصف ٹائپ کے، یہ اس کے فرنٹ فوٹر ہیں، یہ سینٹر فارورڈ 5 پلیئر ہیں، اور یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی میں ان کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ جو معیشت کو مضبوط قرار دے رہے ہیں، کوئی ان کو عقل کا اندھا پوچھے، یہ احتساب کورٹ کی عدالت کو نہیں بچا سکا۔ کوئی اور حکومت ہوتی ریزائن کر دیتا، آج وزیر داخلہ ریزائن کر دیتا اور ان کا بس چلتا، یہ جج کو اٹھا کے لے جاتے، اور ان کو اندازہ نہیں کہ جتنی ذلت اور رسوائی پڑھے لکھے کراؤڈ میں ان کے لیے ہو رہی ہے، یہ کرائے کے لوگ لا کے اور کرائے کے لوگوں سے ساری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی کو چانٹے مار رہے ہیں، فوجیوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کرتوت یہ ہیں کہ عدلیہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، یہ ویسے ہی جو پھڑکتا ہے آدمی، یہ آکسیجن ٹینٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور آکسیجن ٹینٹ میں لگنے کی بنیادی وجہ اکانومی کا ڈیزاسٹر ہے۔ فوج کو فکر ہے کہ اس اکانومی کو کون ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک ہوگی، ورنہ تو ملک جو ہے کو رشین اسٹیٹ کے خلاف کسی نے مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اکانومی تباہ ہوئی تو ازبکستان، قازقستان اور تاجکستان، یہ سارے ملک اندر سے نکل آئے، کیونکہ پیسے نہیں تھے، تنخواہوں کے پیسے نہیں، اور شاید تھوڑے مہینوں کے بعد اگر ان کی یہی صورتحال رہی تو یہ اپنا دماغی توازن کھو چکے ہیں، ان کا اوپر والا چیمبر اب خالی ہو چکا ہے، یہ انتقام کی کانسپریسی میں شامل ہے، اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اس خبر سے متعلق شکیل قرار نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شکیل، آپ کا بھی بہت شکریہ۔